ڈاکٹر صاحب یہ جو سب کچھ ہوتا رہا تو آپ مایوس نہیں ہوئے یا دوبارہ امریکہ جا کے اپنی زندگی اسی طرح پرتعیش شروع کرنے کے سوچ آپ کے ذہن میں نہیں آیا؟ دیکھیے پی کے ایل آئی جو ہے نا کسی ہسپتال کا نام نہیں ہے. پی کے ایل آئی بیسکلی ایک مشن کا نام ہے، اور مشن یہ ہے کہ اللہ کی غریب مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کیا جائے. تو جب آدمی کسی مشن کے لیے نکلتا ہے تو مشن میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ایک وہ مشکل وقت تھا، لیکن ہمارا سارا کام فیتھ بیسڈ ہے. تو جب آدمی کا فیتھ یہ ہو کہ جب پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا تو کوئی بھی چیز ہو. اور پھر آپ دیکھیے ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا وہ ایفرٹ کرنے کا ہے، تو ایفرٹ ہم کرتے رہیں گے. رزلٹس کا ہمیں مکلف نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ پی کے ایل آئی صرف ایک ہاسپٹل کا نام نہیں ہے، تو اس کا کیا تصور تھا آپ کے ذہن میں، اور جب آپ لوگوں نے اسٹیبلش کیا تو اس میں کس طرح کی سہولیات تھی لاہور میں؟ صحیح. دیکھیے دو بیسک کمپوننٹس پی کے ایل آئی کے. ایک یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ بنے جہاں پہ کوئی غریب وہاں سے واپس نہ جائے اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. دیکھیے صاحب ہمارے ہاں اتنی غربت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور غربت کے ساتھ جو بیماری کا کمبینیشن ہے، اور یہ بات میں کوئی 1,00,000 مرتبہ سے زیادہ کہہ چکا ہوں کہ بیماری ایز اٹ از اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان ہے. لیکن اگر بیماری کے ساتھ غربت بھی آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ڈیڈلی کمبینیشن میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا. یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فقر سے پناہ مانگو، اس لیے کہ فقر جو ہے وہ کفر کے نزدیک کر دیتا ہے. تو میں نے اس کو ان ریئل لائف دیکھا ہے، یاد رکھی. تو دو بیسک فنڈامنٹل کانسیپٹس ہے. ایک یہ کہ ایک ایسا ادارہ بنے جو کہ جس میں کوئی غریب علاج سے اس لیے محروم نہ رہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں. دوسرا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسے ادارے کی بنیاد ڈالنی ہے جو آج تو نہیں، کل بھی نہیں، 100 سال کے بعد جا کے ہارورڈ آف پاکستان میں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پی کے ایل آئی کے کانسیپٹ میں ایجوکیشن اور ریسرچ. تو پی کے ایل آئی کا جو فنڈامنٹل سب سے جو مین پرپس تھا پی کے ایل آئی کا وہ یہ تھا کہ وہ ایک ایسی تعلیمی نرسری بنے جس میں لاکھوں پودے اگیں کل کو، وہاں سے لاکھوں پیپرز پبلش ہوں، وہاں سے ایسی ریسرچ آئے کہ ہم اپنی دوائیاں خود بنائیں، اپنے گیجٹس خود بنائیں، اپنی میڈیکل مصنوعات خود بنائیں، دنیا بھر میں پاکستان کا نام ہو تحقیق کے لحاظ سے. تو یہ فنڈامنٹل کانسیپٹ تھا پی کے ایل آئی کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ سے چھینا گیا یا آپ نے پی کے ایل آئی کو چھوڑ دیا تو اس وقت اس کی کیا حالت تھی، اور اب جب دوبارہ ایک اور شکل میں آپ کو ذمہ داری دے دی گئی ہے تو اب اس کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے جب مجھ سے وہ لیا گیا، اگر آپ گو بیک ٹو دا ہسٹری کرتے ہیں 2018 کے مارچ میں، یعنی ہم نے 2017 کے دسمبر میں افتتاح ہوا ہے، 2000 مارچ کی میں صرف آپ کو بات بتاتا ہوں. صافی صاحب ایبسولوٹلی اتنی ببلنگ انرجی تھی وہاں پہ، بیکاز جو آدمی میں لے کے آیا تھا، جو لوگ آئے تھے، ہر آدمی اس جذبے کے ساتھ آیا تھا کہ ہم نے پاکستان کا بیسٹ ادارہ بنانا ہے. وہاں پہ ہر طرف یعنی، اور اس میں یہی صرف ہسپتال کی یا پیشنٹ کیئر کی بات نہیں تھی، اخلاق سے بات کرنی ہے، مریض سے محبت سے بات کرنی ہے، شفقت سے بات کرنی ہے، چینج کرنے کا کانسیپٹ تھا. یعنی جو اسپتال میں آپ جاتے ہیں اور وہ نرس آپ سے بڑی بدتمیزی سے بات کرتی ہے، تو ہمارے یہاں زیرو ٹالرنس تھی اس قسم کے کلچر کی. تو جب میں وہاں سے جب میں نے چھوڑا ہے، یعنی پریکٹیکلی جب سو موٹو ہو گیا تو سارا کام پھر ہماری ساری انرجیز بجائے ادارے کو بنانے میں ساری ان چیزوں میں لگنی شروع ہو گئی، جو کہ کس طرح سے اپنے آپ کو لیگلی ڈیفینڈ کیا جائے، جس کی کوئی بیس ہی نہیں تھی. دیکھیے نا کیس کیا تھا، کیس یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ بہت زیادہ تنخواہیں دے رہے ہیں. پھر اگلی پیشی میں انہوں نے کہا نہیں آپ تنخواہیں تو بہت زیادہ نہیں دے رہے، وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے، اب آپ بتائیں کہ اس پہ جو پیسے خرچ ہوئے وہ. تو میں نے اس کو کہا کہ اس پہ ہم نے کوئی پیسے خرچ نہیں کیے، گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے آئی ڈیپ، وہ اس کو بنا رہا ہے، اگر آپ نے پوچھنا ہے تو آئی ڈیپ سے پوچھیں. لیکن اچھا ایک ڈاکٹر صاحب بریفلی بتائیے کہ آپ کو ادھر کتنی تنخواہ مل رہی تھی اور آپ امریکہ میں منتھلی کتنی کماتے تھے؟ مطلب کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کا. مطلب آپ اس کو بڑے آرام سے 20-25 گنا تو کم از کم کہہ سکتے ہیں جو میں وہاں کماتا تھا. اور آپ اپنے ساتھ باہر سے اور بھی ڈاکٹر لائے تھے؟ اس میں پیسہ تو کوئی کاز ہی نہیں ہے نا. یہ پیسہ تو اگر کمانا ہے تو امریکہ سے بہتر کوئی جگہ ہی نہیں ہے. لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ ایک چھت کے، دیکھیے جب ادارہ بنانا ہوتا ہے نا تو آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے بیسٹ آف دا بیسٹ لوگوں کو ایک چھت کے نیچے جمع کریں. تو میں نے جو سب سے بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں میری اچیومنٹ تھی وہ یہ تھی کہ میں نے 150 لوگوں سے 150 پیپل فرام UK اینڈ USA انہوں نے سائن اپ کیا کہ ہم آئیں گے کچھ
فل ٹائم آئیں گے, کچھ پارٹ ٹائم آئیں گے, اور ایون جو پارٹ ٹائم بھی آئے جنہوں نے کام بھی کیا میری اس سربراہی میں جب میں وہاں کام کر رہا تھا, تو وہ اتنے زیادہ موٹیویٹڈ تھے کہ وہ جب بھی وہ ان کا خواہش ہوتی تھی کہ اچھا ہم دوبارہ کمائیں واپس, ہم کتنا آگے کنٹریبیوٹ کریں, وہ آتے تھے صبح سے لے کے شام تک بچوں کو پڑھاتے تھے, سرجریز کرتے تھے, کام کرتے تھے. تو ایک بڑا پازیٹیو, یہ اصل میں اداروں میں نا سب سے بڑا جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پازیٹیو ورکنگ انرجی وہاں نہیں جنریٹ کریں گے تو ادارہ بالکل ایک بہت ہی یعنی پتلی حال میں چلتا رہے گا. آن دا ادر ہینڈ ایک بہت ڈائنامک آرگنائزیشن وہ ہوتی ہے جس میں کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو اس ادارے کے لیے وقف کروں, کیسے اس کو بلڈ کروں. تو اس میں سے بھی جو 30 لوگ جو فل ٹائم آئے تھے اس میں سے 17 پھر واپس چھوڑ کے چلے گئے. تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں ریورس برین ڈرین کا سب سے بڑا منصوبہ تھا پاکستان کا, اور اس سے 4-5 ہزار لوگوں کو نوکریاں ملنی تھی. تو نو میٹر آپ کس اینگل سے دیکھیں پی کے ایل آئی کو, کہ ایک ادارہ بننا تھا, اس میں ایک اچھا منصوبہ تھا. اچھا, اب وہ باقی لوگ جو باہر سے آپ لائے تھے یا لا رہے تھے وہ بھی چلے گئے واپس؟ بہت حد تک کافی لوگ چھوڑ کے چلے گئے, لیکن اب آئیں گے واپس انشاءاللہ. پھر جو اچھی بات ہوئی اس میں ساری اس میں وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر فیصل ڈار جو لیور سرجن ہیں, جو آئیڈیولوجیکلی ہمارے ساتھی تھے اور پہلے دن سے میرے ساتھ تھے, وہ انہوں نے جا کے اور ایز اے ڈین لاسٹ ایئر جوائن کیا. تو وہاں سے پھر چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہوئیں. بیچ میں کورونا بھی آ گیا, تو اور کورونا میں بھی پی کے ایل آئی نے اپنی جو ثابت قدمی کو اور اپنی جو سسٹم کو کی اسٹیبلشمنٹ کو ثابت کر دیا کہ وہاں پہ انہوں نے, جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایک لحاظ سے, لیکن چونکہ ایک نیشنل ایمرجنسی تھی کورونا, تو انہوں نے کورونا سینٹر بنا دیا پی کے ایل آئی کو. صرف ثاقب نثار صاحب کا معاملہ نہیں تھا, اور ہر آدمی کا یہ خواہش تھی کہ کسی طرح مجھے فونز آتے تھے کہ کسی طرح ہمیں وہاں پہ کوئی بیڈ دلوا دیں, چونکہ وہاں سسٹمز تھے, پراپر نرسز تھی. دیکھیے جو ہمارا سب سے بڑا ڈیلیما ہے نا اشتاق صاحب, وہ یہ ہے کہ میڈیکل سسٹم میں ہمارے سسٹمز نہیں ہیں. امریکہ کا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایک لفظ میں آپ امریکہ کی اسٹرینتھ بتائیں یا یورپ کی اسٹرینتھ بتائیں تو سسٹمز ہیں. تو پی کے ایل آئی میں ہم نے سسٹمز ان پلیس ڈال دیے تھے. ایک آدمی آئے گا تو کسی کو سفارش کروانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سسٹم ول ٹیک چارج, اور سسٹم ول ڈو جو بھی چیز کرنی تھی. اچھا, صرف ثاقب نثار کا معاملہ نہیں تھا. جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور پی ٹی آئی کی صوبائی وزیر صحت تھی, وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جی اس کے لیے جو لاء بنایا گیا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور شہباز شریف صاحب نے بھی یہ غلطیاں کی ہیں, اور آپ کو بھی اس طرح سے نوازا گیا ہے. تو اس کے جواب میں آپ کے پاس کیا وضاحت ہے؟ دیکھیے لاء یہ تھا, جب یہ شہباز شریف صاحب سے میری انیشیل میٹنگ ہوئی تو میں نے ان سے ایک ہی بات کہی. میں نے کہا دیکھیں اگر ہم اس کو واقعی ایک سینٹر آف ایکسلنس بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس اور کسی قسم کی بیوروکریٹک انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی. اگر یہ ہوگی تو میں نہیں آؤں گا. آئی پلینلی ریفیوزڈ. میں نے کہا کہ, اور ابھی بھی جب میں نے واپس آنے کا وعدہ کیا ہے ان سے تو اس شرط پہ کیا ہے کہ جو ہمارا پہلا والا لاء تھا ہم اس کو ری اسٹیبلش کریں گے. دیکھیے کوئی بھی ادارہ جب آپ اس میں انٹرفیئرنس ہونے لگتی ہیں, آپ سفارش پہ لوگ داخل کرنے شروع ہوں گے, ادارہ تباہ ہو جائے گا. اور یہ یہاں پہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ٹو ڈیٹ جب تک میں وہاں رہا ایک دن نہ کسی منسٹر نے اور نہ شہباز شریف صاحب نے نہ ان کے آفس نے کسی قسم کی ہمارے کام میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی. اور یہی ریزن تھی کہ 3 سال میں ہم نے پاؤں پہ کھڑے ہو کے ہم چلنے اور یہ کرال کرنا ہم نے شروع کر دیا. اچھا, اب اس میں دیکھیے جہاں تک میرا سوال تھا, میں 4 سال وہاں پہ 2015 سے لے کے 2017 تک 3 سال وہاں پہ سی او تھا. میری جو تنخواہ تھی وہ 15 لاکھ روپے مہینے تھی. وہ اس لیے 15 لاکھ روپے مہینہ تھی کہ شوکت خانم کا سی او جو تھا اس زمانے میں 21 لاکھ روپے لے رہا تھا, شفا کا سی او 25 لاکھ لے رہا تھا. 15 لاکھ ایز اے سی او میری تنخواہ طے ہوئی تھی. لیکن میں نے اس میں سے ایک پیسہ نہیں لیا, چونکہ یہ میں پیسے کے لیے کر ہی نہیں رہا تھا. میں اپنے پیسے پہ لاہور جاتا تھا, اپنے پیسے پہ لاہور رکتا تھا, جا کے اپنے پیسے پہ واپس آتا تھا. ایک سنگل سینٹ ایز اے سی او میں نے تنخواہ نہیں لی. جب 2017 میں, اور اس دوران میں ہفتے میں 1 یا 2 دن میں آ کے شفا میں جو میری بیس تھی وہاں وہ پریکٹس کرتا تھا اور اپنے رزق حلال کماتا تھا. اس کے بعد جب وہ میں وہاں پہ فل ٹائم موو ہو گیا تو پھر میری تنخواہ ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ 12 لاکھ روپے متعین ہوئی, جو کہ ہمارے جو پے اسٹرکچر تھا اس کی جو کم ترین سطح تھی ہے ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کی, میں نے وہ رکھی اپنی تنخواہ. اس لیے کہ دیکھیں یہ تنخواہ میرا نہ پہلے مقصد تھا نہ آج مقصد صرف ادارہ بنانا تھا. کہ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے دفتروں میں کام کرتے ہیں یا گورنمنٹ کے ڈاکٹرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو تو صرف 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے, مگر وہ پھر شام کو اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں, 40-50 لاکھ روپے کماتے ہیں, انڈاکومنٹڈ انکم ہے. ہمارے ڈاکٹرز کی یہ شرط تھی کہ وہ پی کے ایل آئی کے باہر کام نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس کے بغیر ایکسلنس نہیں آ سکتی. اگر آپ پی کے ایل آئی کے باہر کام کریں گے تو آپ ایکسلنس لا ہی نہیں سکتے. مطلب ایک آدمی ہے وہ 3 جگہ جا کے سرجریاں کر رہا ہے, پیچھے اس کا مریض
بلیڈ کر رہا ہے تو مر جائے گا. تو ہمیں جو ایکسلنس کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ فل ٹائم وہیں پہ اپنے آپ کو کمٹ کریں, اور یہ ریزن تھی کہ ہم ان کو 10-12 لاکھ روپے تنخواہ دے ڈاکٹر صاحب ایک رہے اعتراض پی ٹی آئی کا اور ان کے پنجاب حکومت کا یا عمران خان صاحب کا میرے لگتا تھا کہ بھائی اگر کسی ادارے پہ سرکار کا پیسہ لگ رہا ہے تو پھر اس سے وزیر صحت کا یا محکمہ صحت کا اور سرکار کا تعلق کیوں نہیں ہونا چاہیے, اس پہ اس کی نگرانی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. نہیں یہ کون سا, دیکھیے ہم نگرانی سے ہم نے نہیں کیا, ہم نے کہا پورا آپ اس کی پولیٹیکل اونرشپ لیں, آپ اس کی کمپلیٹ آڈٹ کا نظام کریں. ہم تو آڈٹ میں صافی صاحب اس حد تک گئے کہ ہمارے جو آڈیٹرز تھے وہ ارنسٹ ینگ اور فرگوسن تھے, اور پھر گورنمنٹ آڈیٹر جنرل تھا. آڈٹ سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا, ہم تو یہ کہتے تھے کہ آڈٹ تو ہماری اسٹرینتھ ہے, بیکاز اگر ہم نے اس کو آگے بڑھ کے جب پبلک کے سے پیسے جمع کرنا تھا تو ٹرانسپیرنسی تو پہلی کنڈیشن ہے ہماری. میں اتنے عرصے سے پی کے آئی چلا رہا ہوں, تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب تک آپ آنیسٹ نہیں ہوں گے اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے, اور یہی ریزن ہے کہ میرے جو دوست ہیں وہ آنکھ بند کر کے مجھے ڈونیشن دیتے رہے لاسٹ 15 سال 20 سال سے پی کے آئی کے لیے, جو اسلام آباد میں اپنے ہسپتال یعنی ادارے چلاتا رہا ہوں شفا کے اندر غریب مریضوں کے لیے. تو ہمیں اس چیز پہ قطعی کوئی وہ نہیں تھا. ہمارا یہ تھا کہ ہمارے آپ آپریشنز میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آ گیا, اس نے کہا جی اس کو رکھ لیں آپ, اب وہ آدمی کسی قابل نہیں ہے, وہ خود بھی کام نہیں کرے گا, وہ دوسروں کو بھی خراب کرے گا, ادارے کو تباہ کر دے گا. ایک سنگل آدمی میں نے اداروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ تو بیسک فنڈامنٹل کانسیپٹ یہ تھا کہ گورنمنٹ ایک ادارہ بنانا چاہتی تھی, ان کے پاس پیسے تھے اور زمین تھی مگر ایکسپرٹیز نہیں تھی. ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے مگر پیسے اور زمین نہیں ہے. ہم نے یہ جوائنٹ وینچر کیا. ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے خود بھی شوکت خانم اسپتال بنایا ہے, اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں. وہ ماضی میں آپ کا ان کے ساتھ تعلق بھی رہا, آپ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹڈ بھی نہیں ہے, تو اس دوران جب آپ کے ساتھ اور پی کے ایل آئی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آخر ان کو کیا آپ سے اس وقت مخاصمت ہوئی, اور کبھی آپ نے عمران خان صاحب کے نوٹس میں یہ چیز لائے تھے یا ان سے ملنے کی کوشش کی تھی؟ یہ اتنی زیادتی ان کے ہوتے ہوئے کیوں ہوئی؟ میں عمران خان صاحب کے ساتھ بہت نزدیک میں نے کام کیا ہے, بلکہ جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی جو ہیلتھ پالیسی ہے اس کی بالکل آئی ایم بگننگ, اس کے شروع سے میں اس کا آرکیٹیکٹس میں ون آف دا آرکیٹیکٹ ہوں. اور اس کا جو فنڈامنٹل تھیم تھی صافی صاحب جو عمران صاحب کی ہیلتھ کیئر پالیسی ہے وہ یہ تھی کہ ٹوٹل ڈیسنٹ اینڈ انڈیپینڈنس. اور اسی بیس پہ پی کے ایل آئی کو, تو یعنی جو ایکچولی جو تھیم آف پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی وہی ہم نے پی کے ایل آئی میں استعمال کی تھی, مگر مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ وائی وہ پی کے ایل آئی کو الٹا انہوں نے ریورس کر کے اور سرکار کے حوالے کر دیا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل آپ کے بات صحیح ہے, جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو میرے پاس عمران صاحب کا پرائیویٹ نمبر بھی تھا. جب وہ پرائم منسٹر بن گئے تو میں نے ان کو میسج کیا کہ دیکھیں یہ اس وقت میں نے زندگی میں ایک اسپاٹ لیس کیریئر گزارا ہے, کبھی آج تک ایک پیسہ حرام کا نہیں کھایا, یہ ایک فریولس قسم کا لا سوٹ میرے خلاف کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے, تو میں آپ سے ملنا چاہوں گا, لیکن میں اس وقت آپ سے ملوں گا جبکہ وہی کورٹ جس نے مجھ پہ الزام لگایا وہی مجھے ایک کلین چٹ دے دے گی. تو جب وہ سب کچھ ہو گیا ان کا جواب آیا کہ نہیں بالکل فیئر بات ہے, جب آپ ہو جائے تو مجھ سے رابطہ کیجیے. جب وہ ہو گیا تو میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا کہ اسی واٹس ایپ پہ کہ بھائی اب مجھے الحمدللہ سپریم کورٹ نے کلین چٹ دیا, میں چاہتا ہوں کہ اس ادارے کو آپ آگے لے کے چلیں. بلکہ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ جب میں شہباز شریف صاحب کے پاس گیا تھا تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں پی ٹی آئی کا ورکر رہا ہوں, تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایز اے اکیڈیمک لے کے آ رہا ہوں, یہاں پہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں کہ آپ پی ٹی آئی کے ورکر تھے یا آپ کیا چیز تھے, میں تو آپ کو ایز اے پروفیشن یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں. تو جب میں نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ برقی صاحب سے مل لیں, جو نوشیروان برقی ان کے کزن ہیں ان کے, جی ہیلتھ کے افیئرس کو دیکھتے ہیں. تو میں نے برقی صاحب سے ملا تو ان کا تو بہت ہی نیگیٹو رویہ تھا کہ نہیں آپ نے تو سفید ہاتھی بنا لیا. جو بات میں کہتا تھا وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. ان کا میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ 2 کروڑ کی پاپولیشن کو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے, کیسے سفید ہاتھی بنا لیا؟ پورے پاکستان میں ایک بڑا ادارہ کڈنی لیور کا ہے نہیں جو کہ, اور اس ریجن میں تو خاص طور پہ چلے اللہ تعالیٰ ادیب رضوی صاحب کو اچھا رکھے کہ کراچی میں انہوں نے ایس آئی یو ٹی بنا دیا. اس پورے ریجن میں, پورے کے پی کے میں, پورے پنجاب میں, بلتستان میں, کشمیر میں, اس پورے ناردرن ریجن میں کوئی ایک سنگل ادارہ ایسا نہیں ہے جو غریب کو اس طرح سے کیٹر کرتا ہو ایز اے سینٹر آف ایکسلنس. میں نے کہا یہ کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سفید ہاتھی بنا دیا آپ نے؟ تو ہماری بڑی ہیٹڈ قسم کی ان سے کے ساتھ گفتگو ہوئی, بیکاز وہ
جو وہ بات کر رہے تھے بالکل غلط بات کر رہے تھے, اور میں نے ان کو بالکل کنفرنٹ کیا, اور میں خیال ہے دیٹ مے بی دا ریزن, آئی ڈونٹ نو, کیونکہ میں نے پھر عمران خان صاحب سے بہت ملنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ملاقات ہو سکی میری, ہر پوائنٹ پہ کہیں نہ کہیں وہ چیز بلاک ہو جاتی تھی. پھر میں نے اللہ کے حوالے کیا, میں نے کہا کہ میرا کام ایفرٹ کرنا ہے, کسی بھی ایک دن میں نے نہ اپنی ایفرٹ میں کمی نہیں کی, ایون ان مائی لوئسٹ آورز میرا اللہ پہ بہت اسٹرانگ فیتھ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا صلہ مجھے یہ دیا ہے کہ میں صاحب خود میں سے کھڑا رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے وہاں پہ بٹھا دیا. میں پھر اپنی کوشش کروں گا, پھر کچھ نہیں ہوگا تو میں اپنی ایفرٹ کرتا رہوں گا, اور انشاءاللہ یہ اسٹرگل تو لائف لانگ ہے, آگے چلتی رہے گی.